دین کے جو علم ہے، دینی علم ہے، اسلامی علم ہے، یعنی قرآن اور حدیث کا علم، جس سے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پیدا، اللہ رب العزت کا جو علم ہے، ان کے ذات توحید کا جو علم ہے، اللہ کے بارے میں ان کے اسماء و صفات کا علم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو علم ہے، قرآن کا علم ہے، جو اللہ کے کلام کا علم ہے، وہ اصل جو علم ہے وہ دین کا علم ہے، جس سے اللہ کی معرفت حاصل، جس کو پڑھ کر انسان دیندار بن جائے، اس کے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اور جس کو پڑھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہو، پھر اس کے ساتھ اللہ کی خشیت اس کے دل میں آ جائے، جس سے ذریعے دین دنیا کے سارے بلائی اس کو حاصل ہو، دنیا میں اس کو سکون ملے اور آخرت کے درجات اس کو ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندہ بن جائے۔ اس علم کے حوالے سے اس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس میں علماء کرام نے بہت ہی زیادہ وجوہات کے ساتھ بہت سارے باتیں بتائی۔ ان میں سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ کو اس کا نام کا علم ہو، امام ابن تیمیہ کا ایک بہت ہی عظیم ایک شاگرد ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے سب سے جو پڑھا جس کا نام ہے وہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے اپنے ایک کتاب میں 154 یعنی 154 وجوہات سے علم دین کی فضیلت بیان کی، یعنی بہت ساری باتیں ہیں جس سے جو ہے علم دین کی فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے تفصیل سے بتائی، اور انہوں نے فرمایا کہ دین کا جو علم ہے اتنے عظیم علم ہے، اسی علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان کو اللہ نے افضل کیوں بنایا؟ تمام لوگوں میں سے سب سے افضل، یعنی تمام مخلوق میں سے انسان کو، بشر کو تمام مخلوق میں سے اللہ نے افضل کیوں بنایا؟ اس کی جو بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم سے نوازا، اللہ نے اسے علم سے نوازا۔